ایسے واقعہ رونا ہو جائے تو ایسا بننا. تو موت آپ اور آقا امام زمان میں حائل نہیں ہو سکتی ہے، جدائی نہیں ڈال سکتی. آپ اور ظہور میں موت حائل نہیں ہو سکتی. دعائے عہد کا برنامہ اسی مقصد کے لیے ہے. ان حال بینی و بینہ الموت، خدایا اگر میرے اور میرے آقا امام زمان کے درمیان موت حائل ہو جائے. ان حال بینی و بینہ الموت، تو آپ کی دعا کیا ہے؟ فاخرجنی من قبری، پروردگار اب کیا مشکل ہے، مجھے میرے قبر سے اٹھا لیں، زندہ کرے اٹھا لیں. فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی، اس حال میں مجھے اٹھا دیں کہ کفن پوش معتذرا کفنی، لباس کی جگہ میرا کفن ہے اور کسی لباس کی ضرورت نہیں ہے. میں آقا امام زمان کے پاس جاؤں گا تو کفن پوش جاؤں گا، یعنی میں دوبارہ جان نثاری کے لیے آمادہ ہوں. معتذرا کفنی شاہرا سیفی، تلوار ہو میرے ہاتھ میں، وہ بھی ننگی، یعنی ایک سرباز آمادہ ہو ہوشیار، ہمیشہ وہ آمادہ ہوتے ہیں، تلوار نیام میں نہیں ہے. شاہرا سیفی، سونتی تلوار، سونتی ہوئی تلوار، ننگی تلوار. مجردن قناتی، نیزہ بھی ہاتھ میں ہے اور آمادہ. اس حال میں آپ کی دعا ہے، آپ دعائے عہد میں خدایا مجھے کفن پہنا ہوا، ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں نیزہ، اور زبان پہ لبیک ملبیاً دعوت الداعی، پکارنے والے کی آواز. آقا امام زمان کی آواز ہے، حل من ناصر پہ آپ استغاثہ آقا امام زمان پہ لبیک کہتا ہوا میں قبر سے نکلوں اور آقا امام زمان کی طرف جاؤں. کوئی مشکل چیز نہیں ہے. آپ اس موت کو اپنے اور آقا امام زمان کے درمیان حائل ہونے سے آپ بچا سکتے ہیں اگر آپ اپنے پاس دعائے عہد کا برنامہ رکھیں، ہر صبح دعائے عہد پڑھیں، یہ دعا کریں اور سوچ سمجھ کے کریں. شرط یہ ہے کہ آپ ایمان اور عقیدے کے حوالے سے مضبوط ہو جائے اور اعمال کے حوالے سے آپ کے اعمال درست ہوں. تو یہ مطلوب ہے. حسینی یا مہدوی بننا یہی ہے کہ ہماری ناقابل تردید، ناقابل تشکیک اور ناقابل تفکیک عقیدے ہمارے اندر راسخ ہو جائیں، ہم ایسے عقیدے کے مالک ہو جائیں. کل کو اگر صفین کی طرح قرآن اٹھائیں نیزوں پہ تو فوج میں لرزہ طاری نہ ہو جائیں، فوج شکست نہ کھائیں. نیزوں پہ قرآن دیکھ کر شکست نہ کھائیں. کبھی خلیفے کی قمیص کو اٹھایا، لوگوں نے شکست کھائی. کبھی قرآن نے، یہ لوگوں کے مختلف قسم کے فتنے اور دھوکے ہوتے ہیں، دھوکے میں نہ آ جائیں، ہمارے دھوکے میں آ جائیں. کسی بھی مقدس نما دھوکے میں نہ آ جائیں. بہت سارے دھوکے مقدس ہوتے ہیں، شہادت ثلاثہ کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، تم علی اللہ کے خلاف ہو. اب آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، اب جہاں چاہیں اس جملے کو ڈالتے جائیں، اپنی مرضی سے دین بناتے جائیں. اسی طرح بہت سارے خوارج کا نعرہ کیا تھا؟ لا حکم الا للہ، نعرہ یہ تھا. خارجی ہیں، خارجیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ نہ اموی درست ہے نہ علوی، دونوں صحیح نہیں. دونوں کے بیچ میں امت میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، لہذا دونوں کو ختم کر دیں. لا حکم الا للہ، حکم صرف، حکومت صرف خدا کا حق ہے. اب کوئی رد کر سکتا ہے جملے کو کہ حکومت خدا کا، سب کے سب خدا کا. آقا امیر المومنین نے فرمایا کہ کلمۃ حق یراد بها الباطل، کلمہ تو سچ ہے لیکن ان کی نیتیں بری ہیں، ان کے ارادے برے ہیں. خدا خود کبھی نہیں آئے گا حکومت کرنے کے لیے، خدا کے نمائندے حکومت کرتے ہیں، خدا کے انبیاء حکومت کرتے ہیں، ائمہ حکومت کرتے ہیں. تو اس سے یہ لوگ حذف کر لیتے ہیں. یہ مقدس کلمات ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. تو امام زمانی افراد، مہدوی افراد ایسے مضبوط عقیدے کے مالک ہو جائیں جس طرح کربلا میں حسینی افراد تھے. یہ آج عزاداری کا ہدف ہے.
زمانے غیبت میں بعض شیعہ طولانی غیبت کی وجہ سے اس نتیجے تک پہنچیں گے، حیرت زدہ ہوں گے اور سرگردان ہوں گے، یہاں تک کہ وہ اپنے عقیدوں سے دستبردار ہو جائیں گے۔ یہ خطرہ موجود ہے۔ عزاداری اس لیے ضروری ہے تاکہ شیعہ شک و تردید میں مبتلا نہ ہو جائیں، ہر سال عقیدوں کی تجدید ہو جائے، ضروری ہے۔ معصوم نے خبر دی ہے، آقا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام انہوں نے خبر دی ہے کہ تکون لہو حیرت و غیبہ، امام زمان کے لیے ایسی حیرت و سرگردانی کا دور آئے گا، یعنی غیبت کا دور جو مؤمنین کے لیے، مسلمانوں کے امت کے لیے حیرت و سرگردانی کا دور ہے، آئے گا۔ یضل فیہا اقوام، ایک گروہ زمانہ غیبت میں اس سرگردانی کے دور میں گمراہ ہو جائے